حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ ناظرین، اسیر کربلا کا یہ قافلہ جب 1 سال کے بعد زندان شام سے رہا ہوا اور واپس مدینہ آتا ہے تو بشیر ابن جزلم نے مسجد نبوی کے پاس پہنچ کر اسیر کربلا کی آمد کی خبر دی اور کہا: یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، قتل الحسین ودمعی مدرار، الجسم منہ بکربلائے مزرج والراس منہ علی القناۃ یدار۔ اے مدینے والوں، اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی کہ حسین قتل ہو گئے ہیں۔ انہی کے سوگ میں میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ان کی لاش کربلا میں خاک و خون میں غلطاں پڑی رہی اور ان کا سر نیزے پر بلند کر کے شہر شہر پھرایا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے کہا: علی ابن الحسین اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ہمراہ مدینے سے باہر خیمہ زن ہیں۔ مجھے انہوں نے ہی بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اس حادثے کی خبر دوں جو ان پر گزرا ہے۔ بس جیسے ہی شہر کے لوگوں کو خبر ملی کہ اہل بیت شام کی قید سے لوٹ کر مدینہ آئے ہیں تو مدینے کے رہنے والے اہل حرم سے ملنے آنے لگے۔ بشیر کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ کو اہل بیت کے آنے اور امام حسین اسلام کی شہادت کی اطلاع نہ تھی، کیونکہ آپ شدید بیمار تھے۔ ان سے یہ ماجرا بیان نہیں کیا گیا تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں ان کی روح پرواز نہ کر جائے۔ جب ان کے غلام نے کہا: اے فرزند امیر المومنین، آپ کے بھائی حسین کا قافلہ اور ان کے اہل بیت واپس مدینہ آ گئے ہیں، تو انہوں نے غلام سے پوچھا: پھر وہ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا: آپ کے منتظر ہیں۔ جناب محمد حنفیہ اپنی جگہ سے اٹھے، کبھی گر جاتے ہیں اور کبھی اٹھ کھڑے ہوتے تھے، گویا انہیں اس مصیبت کا احساس ہو گیا تھا۔ پھر کہا: خدا کی قسم، مجھے اس سانحے میں آل یعقوب کے مصائب کا گمان لگتا ہے۔ کہتے تھے: میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: آپ کے بھائی حسین مدینے سے باہر فلاں جگہ خیمہ زن ہیں۔ محمد حنفیہ کو گھوڑے پر سوار کیا گیا۔ ان کے خادم آگے آگے چلے، انہیں مدینے سے باہر لے جایا گیا۔ جب سیاہ پرچم نظر آئے تو انہوں نے پوچھا: یہ کالے پرچم کیسے ہیں؟ خدا کی قسم، بنی امیہ نے حسین کو قتل کر دیا ہے، یہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور گھوڑے سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ محمد حنفیہ کی یہ حالت دیکھ کر ان کا خادم امام زین العابدین علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے فرزند حسین ابن علی، اپنے چچا کی خبر لیجئے، کہیں ان کی روح پرواز نہ کر جائے۔ امام سجاد علیہ السلام چلے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہاتھ میں کالا کپڑا تھا جس سے آنسو صاف کر رہے تھے۔ آپ اپنے چچا محمد حنفیہ کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ جب محمد حنفیہ کو ہوش آیا تو امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا: اے بھائی کے فرزند، میرا بھائی کہاں ہے؟ میری آنکھوں کا نور کہاں ہے؟ آپ کے والد کہاں ہے؟ میرے بابا کا جانشین کہاں ہے؟ میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: اے چچا، میں یتیم ہو کے آیا ہوں، میرے ساتھ بچے اور مصیبت زدہ نالا کناں عورتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اے چچا، اگر آپ اپنے بھائی کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ انہوں نے لوگوں سے مدد مانگی مگر کسی نے مدد نہیں کی اور تشنا لب شہید کر دیا گیا۔ محمد حنفیہ پھر ایک چیخ مارتے ہیں اور زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اہل حرم کی وہ مصیبت تھی کہ جو انہوں نے حضرت محمد حنفیہ سے بیان کی اور محمد حنفیہ سن کے برداشت نہ کر پائے۔
تو سوچئے جو کربلا میں گزری چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طریقے سے برداشت کی۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ جب مدینہ قریب آیا تو جناب کلثوم نے کتنا درد بھرا مرثیہ پڑھا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً وآخراً۔ خدا حافظ۔